بے نقاب کر گیا حسین. اور سال گزشتہ کی کہی ہوئی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ اس سے پہلے مظلومیت کبھی بھی وجہ افتخار نہیں تھی، بلکہ مظلومیت کو کمزوری سمجھا جاتا تھا، ظلم کو طاقت سمجھا جاتا تھا. خاک کو مسلسل حقیر سمجھا گیا، بے وقت سمجھا گیا. کسی شے کی حقارت کا ذکر کرنا تو خاک کے ذروں سے تشبیہ دی جاتی ہو. یہ خاک انتہائی حقیر. ایک کسی سائنسدان نے ایک دن خاک کے دل کے اندر جھانک کے دیکھا تو وہاں طاقتوں کا سمندر معجزن نظر آیا. اس نے طاقتوں کو معجزن دیکھا، دنیا کو بتایا کہ جس کو حقیر سمجھ رہے تھے یہ تو بڑی طاقت رکھتا ہے. اب ایک اور سائنسدان نے اس طاقت سے ایک اسلحہ بنا دیا. اس اسلحے کا نام رکھا آپ نے ایٹم بم. اس ایٹم بم کی صورت یہ ہے کہ جس کے پاس ہے وہ چاہتا ہے کسی اور کے پاس نہ ہونے پائے. سب سے بڑی طاقت بن گیا. ایک سائنسدان نے دریافت کیا ذرے میں چھپی ہوئی طاقت کو، تو وہ جو کل تک حقیر تھا اب اس سے خوفزدہ ہونے لگے انسان. اور جب اسلحہ بنا تب تو خوف انتہاؤں کو پہنچ گیا. بس جناب والا، ظلم اپنے آپ کو طاقت کہلواتا رہا، مظلومیت کمزور سمجھی جاتی رہی. حسین جیسے ایک سائنسدان نے کربلا کے میدان میں پہلی مرتبہ بتایا کہ مظلومیت کمزوری نہیں طاقت ہوتی ہے. اور پھر زینب نے اس طاقت سے ایک اسلحہ بنایا جس کا نام عزاداری قرار پایا. آج دنیا کانپ رہی ہے اس طاقت کے سامنے. آج اگر زمانہ خوف زدہ ہے، آج آپ کے کسی عمل سے کسی کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے. زمانہ پریشان ہے تو اس عمل ازا سے پریشان ہے. اپنی طاقت کا اندازہ اپنے طور پہ نہ لگائیے کہ آپ کا اسلحہ کون سا قوی ہے. دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ دشمن کی صفوں میں کھلبلی ہے تو کس اسلحے کی وجہ سے ہے. کسی اور عمل کی وہ مخالفت نہیں ہوئی جو عزاداری کی مخالفت ہوئی ہے. کیا کہنے زینب، تیرا احسان ہے. تو نے یہ اسلحہ دے کر، یہ عجیب اسلحہ ہے، اور اسلحے صرف مارتے ہیں، اور اسلحے صرف خون بہاتے ہیں. زینب کا دیا ہوا اسلحہ عجیب ہے، غیروں کے لیے موت ہے، اپنوں کے لیے زندگی کا سامان. کیا کہنے زینب. یہ جو پرچہ ازا بچھی ہے نا، یہ جو آپ گریہ کر رہے ہیں، یہ سب اس زینب کا قائم کردہ طریقہ ہے. زینب نے پہلی باقاعدہ مجلس دمشق میں کی تھی. اس میں فضائل بھی پڑھے تھے، اس میں مصائب بھی پڑھے تھے، اس میں شبیہیں بھی برآمد ہوئی تھی. یاد آیا کون سی شبیہیں؟ کوئی جلا ہوا جھولا، کوئی پھٹی ہوئی چادر، عالم تصور میں ایک منظر دیکھتا ہوں کہ اس لوٹ کے مال میں شاید ایک چیز آئی ہو، سید سجاد نے اپنی مٹھی میں لے لی ہو. پھوپھی کے پاس آئے ہوں گے، پھوپھی اماں یہ آپ کے حوالے. پھوپھی نے لیا، ایک نظر دیکھا، مٹھی بند کر لی. بیٹا ایسا ہو سکتا ہے کہ ذرا اس قید خانے میں چلیں جس میں آخری دنوں میں رہ کے آئے. جی پھوپھی اماں، سید سجاد لے کے آئے ہوں گے، اور آ کے کیا کیا ہوگا؟ وہ بند مٹھی زینب نے اس قبر کے اوپر رکھ دی ہوگی جو وہاں بنی ہوئی تھی. اے سکینہ، تیرے کان کا زخم ٹھیک ہو گیا ہو. سامعین گرامی،
آخری مجلس ہے، کس حوالے سے گفتگو کو انجام تک پہنچاؤں؟ یہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں نا، یہ جو صدائے گریہ بلند ہو رہی ہے، یہ آپ جانتے ہیں اس کے لیے زینب نے ان آنسوؤں کے لیے کتنی قیمت دی ہے؟ زینب کی قیمت، وہ جو صعوبتیں برداشت کی، جو تکلیفیں برداشت کی، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ آپ کی آنکھوں میں غم حسین میں آنے والے ان آنسوؤں کو آنکھوں میں آنے دینے کے لیے زینب کی سب سے بڑی قربانی یہ تھی کہ زینب نے اپنی آنکھوں کے آنسو کھینچ لیے تھے۔ سید سجاد تو خون کے آنسو رویا، لیکن زینب، حسین نے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، آخری مجلس ہے نا، تو ذرا اپنے دل میں غم حسین کے اوپر وہ منزل تو کبھی نہیں آ سکتی کہ ہم کہیں کہ جی بھر کے رو لیے، لیکن کم از کم آج کی حد تک جتنے ہو سکیں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر دیا جائے۔ جب حسین رخصت ہو رہے تھے نا خیمے سے، تو بہن سے ایک فرمائش کی تھی۔ ایک فرمائش بہن نے بھائی سے کی اور ایک بھائی نے بہن سے کی۔ بھائی نے بہن سے کیا فرمائش کی؟ چلتے چلتے ایک مرتبہ حسین نے کہا تھا کہ بہن زینب، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ میرے گردن پہ خنجر چل رہا ہو اور میری آنکھوں میں آنسو ہو؟ کہا بھیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ کا بیٹا اور خنجر چلے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے؟ کہا خنجر چلنے سے تو آنسو نہیں آئیں گے، لیکن تیری یہ روتی ہوئی آنکھیں یاد آ گئی نا۔ حسین کو وقت ذبح اگر تیرے آنکھوں کے آنسو یاد آ گئے تو پھر حسین ضبط نہیں کر سکے گا۔ پھر بھیا کیا حکم ہے؟ بہن اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ لو، آنسو پوچھ لو۔ کیوں کہہ رہے ہیں حسین؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس لیے رہے ہیں، یہ نہیں کوئی شرعی حکم دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں زینب تجھے اب حسین بننا ہے، اگلی منزلوں کے لیے تجھے حسین بننا ہے۔ اگر بار بار تیری آنکھوں میں آنسو آتے رہے تو سید سجاد کے اڑتے ہوئے چہرے کا رنگ کون دیکھے گا؟ اگر سکینہ اونٹ سے گر پڑی تو اسے تلاش کرنے کون جائے گا؟ زینب تیری ذمہ داریوں کا تقاضا ہے اب نہ رونا۔ تجھے عزائے حسین کے ترکے کو میرے محبوں تک پہنچانا ہے، زینب تجھے نہیں رونا۔ اچھا بھیا اس بات پہ خوش ہو؟ لو اب زینب نہیں روئے گی، آنکھوں سے آنسو پوچھ لیے زینب نے۔ یہ تو بہن کی فرمائش تھی نا، یہ بھائی کی فرمائش تھی، بہن نے بھی فرمائش کی تھی۔ حسین بہن سے باتیں کر رہے تھے اور ادھر اشقیہ کہہ رہے تھے کہ حسین تمہارا 18 برس کا بیٹا مارا گیا، تمہارا 32 برس کا بھائی مارا گیا، 6 مہینے کا بچہ تمہاری گود میں مارا گیا، تمہاری بہن کی اولاد قتل ہو گئی، اب تمہارا کون رہا ہے جس کے لیے زندہ ہو؟ آؤ اور اپنی گردن کو ہمارے خنجر کے لیے پیش کر دو۔ زینب نے یہ جملے سنے، کہا بھیا یہ جملے سن رہے ہو نا، تو اب میری بھی ایک فرمائش ہے۔ بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا ایک مرتبہ بتا دو کہ میری ماں کی دودھ کی تاثیر کیا ہے۔ بس آمین گرامی، حسین گئے تھے اور جب حملہ کرتے تھے نا تو جس جانب حملہ کرتے تھے میدان خالی ہو جاتا تھا۔ جس طرف حملہ آور ہوتے تھے اگر دائیں بازو پہ حملہ کرتے تھے تو بائیں بازو پہ دھکیل دیتے تھے، بائیں بازو والوں پہ حملہ کرتے تھے تو ان کو دائیں جانب دھکیل دیتے تھے، قلب لشکر پہ حملہ کرتے تھے تو عقب لشکر میں چلا جاتا تھا، عقب لشکر پہ حملہ آور ہوتے تھے تو تاریخوں نے کہا ہے کہ بھاگتے ہوئے سپاہی کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگے۔ یہ کیفیت تھی، لیکن ہر حملے کے بعد حسین نے صرف 2 آدمیوں کو گواہ بنایا ہے۔ ہر حملے کے بعد کبھی آتے تھے خیمے کے سامنے، بہن اب تو راضی ہے نا، اور بس ایک مرتبہ حسین اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے دریا کے کنارے گئے، دریا پھر خالی ہو گیا، صرف ایک لاش رہ گئی دریا کے کنارے۔ کہا بھیا عباس کاش
کاش تو دیکھتا تیرا پیاسا حسین کس طرح جنگ کر رہا ہے. سامعین گرامی، ذرا دو جملے مجھے منزل تک پہنچ لینے دیجیے. زینب نے بھائی سے وعدہ کیا اب آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، آنسو خشک کر دیے. اب نہ معلوم کون کون سے منظر آئے. ایک منزل آئی تھی کہ زینب نے دیکھا کہ سر حسین لایا گیا ہے. زینب اونٹ پہ سوار تھی. سر حسین لایا گیا ہے، زینب کے سامنے لا کے زمین پہ رکھا گیا. ایک ظالم نے نیزہ اٹھا کے سر میں پیوست کیا. یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ زینب نے اپنا سر اونٹ کے کوہان پہ مارا. سر شگافتہ ہو گیا، خون بہنے لگا، لیکن زینب روئی نہیں. دربار ابن زیاد میں گئی، نہیں روئی. شام کے بازار سے گزری، نہیں روئی. پتھر کھائے، نہیں روئی. ارے ایک منزل تو بڑی سخت تھی. سید سجاد ہتکڑی کے کڑوں سے قید خانے کی زمین کھود رہا تھا. رباب گود میں 4 سال کی بچی کی لاش لیے کھڑی تھی. زینب دیکھ رہی تھی، نہیں روئی. نہیں روئی. قید خانے سے رہائی ملی. زینب نے 6 دن فرش عزائے حسین بچھائی. بیویوں نے پرسا دیا، لیکن زینب نے کہا بیویوں زینب رو نہیں سکتی، اس پہ پابندی ہے. وہ بھائی سے وعدہ کر چکی ہے، میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. نہیں روئی زینب. حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ سکینہ کو یکا و تنہا شام میں چھوڑا. زینب نے شام میں چھوڑا. میں کہوں گا یکا و تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ زینب یزید کو للکار رہی ہے. یزید، تو نے حسین کو، حسین کے ساتھیوں کو کربلا سے بے دخل کرنا چاہا تھا نا. دیکھ تیری فوجیں واپس آ گئیں، کربلا آج بھی حسین کے قبضے میں ہے. اور یزید، وہاں تیری فوجیں تو کامیاب نہیں ہو سکیں. اب حسین نے اپنی فوجیں میری قیادت میں بھیجی تھی. میں نے تیرا شہر فتح کر لیا، اور اب اپنے ایک گورنر کو مقرر کر کے جا رہی ہوں. تو مرد ہے نا، صاحب اختیار ہے نا، تو زندہ بھی ہے. میں جس کو گورنر بنا کے جا رہی ہوں وہ مرد نہیں ہے، ایک عورت ہے. عورت بھی نہیں، ایک بچی ہے. بچی بھی زندہ نہیں، باپ کے غم میں دنیا سے جا چکی ہے. یزید ہو سکے تو اپنے شہر کو سکینہ سے خالی کرا لے. آج یزید کا نام نہیں ہے، سکینہ کی حکومت آج بھی قائم ہے. بس سامعین گرامی، زینب چلی شہر دمشق سے چلی، سکینہ کو چھوڑ کے چلی، کربلا پہنچی، بھائی کی قبر سامنے آئی. نہ معلوم دل میں کیا کیا خیالات آئے. جب گئی تھی تو بھائی کے لاشے کو بے گور و کفن چھوڑ کے گئی تھی. آج سال بھر بعد قبر موجود ہے. زینب آئی، قبر کے سامنے کھڑی ہو گئی. دل تو چاہتا تھا نا کہ ایک مرتبہ بھائی کی قبر سے لپٹ جائے، لیکن اپنے احساس ذمہ داری تھا. کہا بھیا اس وقت زینب روئے گی نہیں. بس اتنا کہنا ہے بھیا کہ زینب آ تو گئی ہے، جو کام سپرد ہوا تھا زینب نے کر دیا، لیکن بھیا ایک شرمندگی ہے. تو نے ایک امانت دی تھی نا، اسے واپس نہیں لا سکی. جناب والا، زینب یہاں سے چلی مدینے پہنچی. مدینے گئی تو اب سب استقبال کے لیے آئے. زینب نے فرمائش کی تھی کہ دیکھو میں شکست کھا کے نہیں آئی، فاتح بن کے آئی ہوں، تو میرا استقبال ویسے کرو جیسے فاتح کا استقبال ہوتا ہے. پورا مدینہ استقبال کے لیے آیا. عورتیں آئیں، بچے آئے، اس میں بنی ہاشم کے افراد بھی شامل تھے. اس میں زینب کا ایک بھائی محمد حنفیہ بھی شامل تھا.
ذرا سوچئے کہ 6 بھائیوں کو کربلا میں قربان کر کے آئی ہے زینب، کتنا دل چاہا ہوگا کہ محمد حنفیہ کے سامنے بھائی کا پرسہ ملتا جائے اور زینب روتی جائے، لیکن زینب نے کہا بھائی محمد حنفیہ تم ہٹ جاؤ، ابھی مجھے کچھ کام کرنا ہے، ابھی میرے فرض کا ایک حصہ باقی ہے، ابھی زینب روئے گی نہیں۔ چلی زینب، پہنچی قبر رسول پہ، قبر رسول پہ جا کے زینب نے ایک مرتبہ کہا نانا زینب آ گئی، زینب آ گئی۔ نانا زینب یقین دلاتی ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ کا دین محفوظ ہو گیا۔ نانا زینب بڑا لمبا سفر طے کر کے آئی ہے، کچھ تحفے لے کے آئی ہے، یہ کہہ کے چادر کا دامن کھولا، کونا کھولا، ایک کرتا نکالا، قبر رسول پہ پھیلا دیا۔ بس ایک لمحہ بزرگان محترم، بس 2 جملوں کی بات ہو، پھیلا دیا۔ نانا یہ اس میں جو نشان ہے نا، یہ کوئی تلوار کا ہے، کوئی نیزے کا ہے، کوئی بھالے کا ہے۔ بس سامعین محترم، بس ایک جملے کی اجازت دے دیجئے۔ نانا سے بات کر کے زینب چلی، اب بھی نہیں روئی زینب، اب پہنچی محلہ بنی ہاشم کے سرانے، وہ جگہ آئی کہ جہاں سے محلے کو راستہ جاتا تھا، سارا قافلہ محلے کی طرف بڑھا، وہیں سے ایک پگڈنڈی تھی جو قبرستان کی طرف جاتی تھی، سارا قافلہ گھر کی طرف چلا، زینب تنہا قبرستان کی طرف چلی، جانثار فضہ پیچھے پیچھے چلی۔ کیا ہوا؟ چند قدم زینب چلتی گئی، پھر ایسا لگا کہ اب پیروں میں طاقت نہیں ہے، ایک ہاتھ سے پیر پکڑ کے اٹھاتی تھی، باری باری قدم اٹھاتی تھی، ہوتے ہوتے یہ کہتی ہے کہ اب چلا نہیں جاتا، بچوں کی طرح زمین پہ چاروں ہاتھ پیر سے چلتی گئی، خود کو جا کے ماں کی قبر پہ گرا دیا، اماں زینب لٹ گئی، بھائی مارا گیا، بیٹے مارے گئے، علی اکبر مارا گیا۔